اگر کینیڈین گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کر دے آج پاکستان کے اندر کہ ہم آنے والے چند سالوں کے اندر جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس ٹائم پر اور اس ٹائم پہ چند سالوں کے اندر جتنی ہو جائے گی، اس ساری آبادی کو ہم لوگ کینیڈا میں شفٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ہم لوگ نئی آبادی جو ہے وہ آباد کریں گے، تو آپ کے لیے وہاں پہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے لیے وہاں پہ گھر بھی موجود ہیں، ساری فیسلٹیز ہم نے اویلیبل کر دی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط یہ ہیں کہ ان کو جب تک ہم ان کو نہیں بلا لیتے وہاں پہ تب تک ہمارے چند ایک رولز ہیں ان کی بس پابندی کر لیں۔ تو کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے جو بچے ہوں گے نا، مائیں ان کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ تم پاکستانی ہو، مائیں ان کو کہیں گی بیٹا تم کینیڈین ہو، کیونکہ عنقریب اب ہمیں نا یہاں پہ نہیں رہنا، ہمیں عنقریب کینیڈا میں شفٹ ہو جانا ہے، اور وہاں پہ تو اتنی چیزیں انہوں نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اتنا کچھ یہ گورنمنٹ کے جو ہے وہ بندے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ بنا ہے، اور شفٹنگ تو انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ بیٹا دیکھو ہمارے فلانے محلے سے فلانا چلا گیا، ہمارے رشتہ داروں سے فلانا چلا گیا، فلانی جگہ سے فلانا چلا گیا، تو بیٹا شفٹنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم نے بس کینیڈا کی جو گورنمنٹ کے 2-4 رول انہوں نے بتائے ہیں نا، بس ہم نے ان کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے آرام سے جا کے کینیڈا میں رہنا ہے، ہم نے تو پاکستان میں رہنا نہیں، یہاں پہ تو نئی آبادی آ جائے گی۔ لیکن اللہ قرآن میں قسمیں کھا کھا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں تم سب کو اس جہان سے دوسرے جہان میں عنقریب شفٹ کرنے والا ہوں، اور میں نے شفٹنگ شروع کروا دی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے رشتہ داروں سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، ہمارے محلے سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، ہمارے یار دوستوں سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اللہ رسول کی کلمے کے بعد یا مما بابا کہنے کے بعد یہ باتیں ان کے ذہن میں پختہ کی ہوں، یہ تصورات ان کے ذہن میں پختہ کی ہوں کہ ہم نے عنقریب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانے، اور جنت میں رہنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز ریگولیشنز بنائے ہیں، یعنی سچ کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کی پابندی کرنا، عورت ہے تو پردے کی پابندی کرنا، مرد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گیٹ اپ اختیار کرنا، اور اسی طرح سے اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ یہ چند ایک گنتی کے رولز ہیں، آپ اگر فنگر ٹپ پہ بھی ان کو گن سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے پرہیز کرنا، بیٹا بس ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جا کے بس جنت ہماری ہے۔ تو پیدا ہونے والی بچوں کو ہماری مائیں یہ چیز کیوں نہیں سکھاتی ہیں؟ کیا اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ یعنی اگر کینیڈین گورنمنٹ آج یہ اناؤنسمنٹ کر دے تو ہمارے اس کے اوپر یقین ہے، اور اللہ ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کہتے ہیں اللہ تو کہتے رہے، ہم کون سا آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں تو بھائی بس دنیا چاہیے، ہمیں تو بس دنیا میں جینا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شفٹنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ حقیقت عنقریب ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہے۔ اللہ کے قاصد ہمیں لینے آنے والے ہیں، عنقریب ہمیں لے جائیں گے، اور سب کچھ چھوڑ کے ہمیں بھی جانا پڑے گا، لیکن اس ٹائم پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب پچھتاوے کا فائدہ ہے ہم توبہ کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، اور اپنے آپ کو اس قابل ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس لینے کے قابل بنا لیں کہ اللہ کی جنت میں اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں ہم پروو ہو سکیں کہ ہم اللہ کی جنت میں رکھے جانے کے قابل ہیں۔ اتنا تو اپنے آپ کو قابل بنا لینا۔ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے ہیں، اور گئے گزرے ہونے کے باوجود بس خالی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بخشوا لیں گے، اور فلانا ہمیں بخشوا لے گا، اور فلانا ہمیں بخشوا لے گا۔ بھائی اللہ کے کوئی رولز ریگولیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ لارڈ ہے ہمارے، وہ ہمارے پابند نہیں ہیں کہ اللہ کی تو مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشیں گے کیونکہ وہ ہمارے خدا ہیں۔ ہم بندے ہو کے ہم اللہ کو اپنی مجبوری نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ خدا ہو کے ہمیں اپنی مجبوری سمجھیں گے؟ ہمیں اللہ کے رولز ریگولیشنز فالو کرنے ہوں گے جو اللہ نے ہمیں بنا کے دیے ہیں، اگر ہم نجات چاہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح نجات ہونی ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نجات کا دار و مدار اللہ کی پسند پہ ہے، چونکہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لی ہے، بس اب اتنا کافی ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ لیکن اللہ کے رسول اگر سختی سے اللہ کے احکامات پہ کاربند رہے ہیں، اٹس مین کہ ہمیں بھی نجات کے لیے اللہ کے احکامات، اللہ کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر اگر ہم بخشش کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ وہ دھوکہ ہے جس کی پٹی ہم نے اپنی آنکھوں پہ خود باندھی ہوئی ہے، اور یہ موت کے فرشتے آ کے یہ پٹی کھولیں گے، اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اپنے حق میں کتنا برا کیا۔
تو ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، شفٹنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے اور عنقریب کسی بھی ٹائم پہ ہمارا بھی بلاوا آ سکتا ہے. تو اپنی تیاری کیجیے، اپنی آخرت میں جو چیزیں کنورٹ ہو سکتی ہیں، اپنے مال میں سے، اپنی جان میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنی انرجی میں سے، ان کو آخرت میں شفٹ کروانا شروع کروا دیں جو وہاں جا کے کام آنی ہے. اور اسی طرح اپنے ایمان پہ کام کرنا شروع کریں، اللہ سے ایمان کا سوال کیا کریں جیسے باقی ضروریات کا سوال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور پھر رحم کریں گے.